ایک ریسرچ ہوئی ہے جو یورپین ایسوسییشن فار اوبیسٹی نے 2019 میں کی تھی۔ 1970 سے لے کے 2019 تک جو لوگوں کا وزن بڑھا ہے، جو لوگ اوور ویٹ ہیں یا اوبیسٹی کا شکار ہیں، ان کے وزن بڑھنے کی میجر وجہ جو ہے وہ زیادہ کھانا، انرجی ڈینس چیزیں کھانا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اسرار، میں نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہوں۔ اسلام آباد سے نیوٹریشنل کنسلٹنسی دیتا ہوں ویٹ لاس، ویٹ گین، ڈائبٹیز اور کولیسٹرول کے لیے، اور یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرے کنٹیکٹ ڈیٹیلز دیے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کسٹمائز ڈائٹ پلان کے لیے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ویٹ لاس کے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور ان وجوہات کے اوپر بات کریں گے جن کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہم اپنی روزانہ روٹین میں کرتے ہیں اور ان سے ہمارا وزن بڑھتا ہے، ان آنے والی چند ویڈیوز میں ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا وزن بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، تو پھر آپ کا وزن کم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا کنسیپٹ یہ بنا ہوتا ہے کہ وہ خود سے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایکسپرٹ کے پاس جانے سے پہلے خود اپنے تجربے کر لیں۔ تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوگی۔ اگر آپ خود سے وزن کم کرتے ہیں، اپنی روٹین کے مطابق رہتے ہوئے وزن کم کرتے ہیں، تو ان ویڈیوز میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں گا، ایک ایک کر کے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وزن زیادہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان لوگ جو ہیں وہ زیادہ کھانا شروع کر لیتے ہیں۔ جو بھی چیز ان کے سامنے آتی ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں۔ ان کے سٹمک کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، اور جب سٹمک کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا بہت کھانے سے ان کو اطمینان نہیں ملتا، ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ ان کے سٹمک کے اندر ایسے سینسرز ہوتے ہیں، ہر انسان کے سٹمک کے اندر ایسے سینسرز ہوتے ہیں جو آپ کو فلنس کا احساس دیتے ہیں، اور یہ فلنس کا احساس آپ کے برین تک جاتا ہے، اور آپ کا برین آپ کو سگنل دیتا ہے کہ اب آپ کا پیٹ فل ہو گیا ہے۔ تو جن لوگوں کا سٹمک نارمل سائز کا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا کھا کے ہی یہ سگنل ریسیو کر لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو زیادہ کھانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا برین ان کو یہ سگنل بہت دیر بعد دیتا ہے۔ اگر ان کو ان کی فیوریٹ چیز سامنے آ جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں، اور اس کے باعث ان کا وزن بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بیسک جو وجہ ہے وزن زیادہ ہونے کی، وزن کم نہ ہونے کی، وہ ہے سٹمک کا انلارج ہونا، لوگوں کا زیادہ کھانا۔ اب لوگوں زیادہ کیوں کھاتے ہیں اور زیادہ کیسے کھا جاتے ہیں، آگے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ کچھ ایسے خوراک ہوتے ہیں جن کے اندر کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں اگر ہم اپنی روٹین کے اندر زیادہ کھاتے رہیں تو اس سے ہمارا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، وزن کم ہونے میں مشکل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ چاول ایسی چیز ہے جو زود ہضم ہے اور ان کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح روٹی، اسی طرح میٹھی چیزیں، چاکلیٹ ہو گیا، کولڈ ڈرنکس ہو گئے، بیوریجز ہو گئے، فروٹس میں کچھ فروٹس ایسے ہیں جن میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے آم ہو گیا، جیسے کیلا ہو گیا۔ کیکس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہے، بیکری آئٹمز میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روٹین میں پائی جاتی ہیں اور ہم ان کو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو تھوڑا مقدار بھی کھائیں، جیسے رسگلا ہو گیا، برفی ہو گئی، یہ چیزیں اگر ہم اپنی روٹین میں زیادہ کھائیں تو ہمیں فلنس بہت دیر سے ہوتی ہے اور ہماری کیلوریز کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ کھانے کو اوائڈ کریں، خاص طور پہ خواتین چونکہ ہاؤس وائفز گھر میں ہوتی ہیں، ان کا کام کچن سے متعلق ہوتا ہے، فریج سے متعلق ہوتا ہے، گراسریز لانے سے متعلق ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو دیکھ کے بہت زیادہ کریونگ محسوس کرتی ہیں۔ جب وہ کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا منچنگ کرتی رہتی ہیں، کبھی کوئی سی چیز چکھ لی، کبھی کوئی سی چیز چکھ لی، کوئی کسی کی پلیٹ میں کوئی بچی ہوئی چیز اٹھا کے کھا لی، یا ویسے فریج کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی کھجور منہ میں ڈال لی یا کوئی ایسی چیز منہ میں ڈال لی۔ تو یہ جو منچنگ ہوتا ہے یہ آپ کا زیادہ کھانے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کا وزن زیادہ رہتا ہے، آپ کا وزن کم ہونے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں۔
تو کوشش کریں کہ ایسی چیز کھائیں، ایسی چیز پئیں جن میں کیلوریز کم ہوتی ہیں، فائبر زیادہ ہوتا ہے. آپ کو فلنس تو اس سے ہو جاتی ہے لیکن آپ کو کیلوریز کم ملتی ہے. اس کے علاوہ اپنا میل سائز چھوٹے سے چھوٹا رکھیں، اپنے میل کا ٹائم ڈیفائنڈ رکھیں تاکہ آپ اس مخصوص ٹائم ہی پہ کھائیں اور آپ ایکسٹرا کوئی چیز نہ کھائیں. اس سلسلے میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جو یورپین ایسوسی ایشن فار اوبیسٹی نے 2019 میں کی تھی، اور اس سٹڈی میں انہوں نے یہ پایا، یہ انہوں نے آبزرو کیا کہ 1970 سے لے کے آج تک، یعنی کہ 2019 تک، چونکہ یہ ریسرچ 2019 میں ہوئی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ 1970 سے لے کے 2019 تک جو لوگوں کا وزن بڑا ہے، جو لوگ اوور ویٹ ہیں یا اوبیسٹی کا شکار ہیں، ان کے وزن بڑھنے کی میجر وجہ جو ہے وہ زیادہ کھانا، انرجی ڈینس چیزیں کھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ریسرچ سے ثابت شدہ ہیں. آپ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے کھانے کے اوپر غور کریں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے کھانے کی مقدار کو کنٹرول کیا تو یہ آپ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کامیابی ہوگی. ویسے بھی یہ بھی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی انسان 21 ڈیز تک اپنے میل سائز کو کنٹرول کرے، کم کھائے، تو اس کے باعث اس کا سٹمک جو ہے واپس شرنک ہو کے اس کی واپس جگہ پہ آ جاتا ہے، اور وہ اس کو پھر وہ جو زیادہ کھانے کا ارج ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. آپ اگر کوشش کریں اپنے تینوں میلز کی کوانٹٹی کم کر لیں، یعنی آج کی تاریخ میں آپ جو کھا رہے ہیں کل سے آپ اس کا ہاف کھانا شروع کر دیں. اگر آپ 1 روٹی کھا رہے ہیں تو آپ اس کو ہاف کر دیں، اگر آپ 2 کھا رہے ہیں تو آپ اس کو 1 کر دیں. آپ کو 20-25 دن تک یہ تو محسوس ہوگا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، لیکن وہ سیلف کنٹرول اگر آپ آگے لے کے جائیں تو آپ کو 1 مہینے بعد یہ محسوس ہوگا کہ آپ کا 1 روٹی ہی سے پیٹ فل ہو جاتا ہے، 2 روٹیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طریقے سے آپ اگر اپنی فوڈ چوائس کو بھی امپروو کریں تو 1 مہینہ لگتا ہے، بہت زیادہ ہو تو 1 مہینہ لگتا ہے. اس کے بعد آپ کو اگر کوئی آفر کرے بھی ایکسٹرا کچھ تو آپ وہ نہیں کھاتے. آپ کا سٹمک آپ کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ فلنس کا سٹیج پہنچ گیا ہے اور مزید کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے کھانے کی مقدار کو کنٹرول رکھیں اور اپنے کھانے کی چوائس کو کنٹرول میں رکھیں. ایسی چیزیں کھائیں جن میں کیلوریز کم ہوتی ہیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل زیادہ کھائیں، اپنے کھانے کی ٹائم فکس رکھیں. اس کے باعث آپ کا سٹمک جو ہے وہ دن بدن اپنی روٹین میں آتا رہے گا، اور آپ کا وزن اگر زیادہ ہے تو وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ فوڈ کنزمپشن کو کنٹرول کرنا ہی آپ کے لیے ایک بہترین اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. میں ہوں ڈاکٹر محمد اسرار، میں نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہوں. اسلام آباد سے نیوٹریشنل کنسلٹنسی دیتا ہوں ویٹ لاس، ویٹ گین، ڈائبٹیز اور کولیسٹرول کے لیے. اور یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرے کنٹیکٹ ڈیٹیلز دیے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی وقت مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کسٹمائز ڈائٹ پلان کے لیے. اور مزید اپنی آراء سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کمنٹس میں آگاہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.